أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم قوانین، ایمان اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ تمام بھائی اور احباب، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، اور بے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہم کو عطا فرما دی۔ ہم کو چاہیے کہ اس زندگی کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ عزیز محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کا نام شعبان المعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ یہ فرماتے تھے کہ جب اللہ کے حضور میرے نام اعمال پیش کیے جائیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں روزے سے ہوں۔ عزیز محترم، میری ماں اور بہنوں، اب تک جو ہماری زندگی گزر گئی، اب آئندہ جو زندگی آنے والی ہے، اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے نام اعمال کو پیش ہونے سے پہلے توبہ کر کے اسے پاک و صاف کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: اے نبی، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے وہ میرے بندے، یہ کتنی محبت بھرا جملہ ہے کہ میرے بندے کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں، جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، تو وہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی کثرت کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میری ماں اور بہنوں، جبھی بھی آپ قرآن مجید پڑھنے بیٹھیں تو آپ کو جب یہ لفظ گزرے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس وقت آپ ایک بات غور سے دیکھیں اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنی بے انتہا محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنے ماننے والوں کے لیے دو میں سے کوئی ایک کام کرنے کا ضرور حکم فرماتے ہیں۔ یا تو کوئی اچھے کام کی طرف آپ کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، یا تو بہت ہی برے کام سے آپ کو روکتے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آئے گا، آپ اس بات کو غور کریں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بہترین کام کرنے کا آپ کو حکم دے رہے ہیں یا کوئی بدترین کام سے آپ کو روک رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کے حضور میں، سچی توبہ کرو۔ یعنی ایک توبہ اتنا بہترین کام ہے کہ زندگی بھر کی جتنی بھی آپ کی نافرمانیاں، گناہ، جتنے بھی آپ کے لغزشیں، جو بھی آپ کی خطائیں، جو بھی آپ کی نافرمانیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے اس کو صاف کر لینے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بہترین عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مسافر اپنا توشہ لے کر ریگستان میں اونٹ کے اوپر سفر کر رہا ہے، اور سفر کرتے کرتے وہ کسی جھاڑ کے نیچے استراحت کرتا ہے، یعنی کہ آرام کرنے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹتا ہے، اور اسے مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ آرام کرنے کے لیے جب وہ لیٹتا ہے تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو نہ اس کا اونٹ نظر آتا ہے اور نہ اس کا توشہ نظر آتا ہے، اور جب چاروں طرف وہ اپنی نظریں دوڑاتا ہے تو اسے سوائے اپنی موت کے اور کوئی چیز یاد نہیں آتی، کوئی اور چیز دکھتی نہیں اس کو وہاں پہ۔ ایسی صورت میں وہ پریشان حال ہوتے ہوئے، مغموم ہوتے ہوئے، اپنے حال کے اوپر ملول خاطر ہوتے ہوئے جب وہ پھر دوبارہ لیٹتا ہے، اسے نیند لگ جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کی نیند ہوشیار ہوتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اونٹ اپنے توشے کے ساتھ موجود ہے، کھڑا ہوا ہے۔ تو وہ فرط مسرت میں، خوشی کے عالم میں زبان اپنے اختیار سے کھو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا اللہ۔ جو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے اپنے توشہ اور اپنا اونٹ ملنے سے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے، اس سے خوشی ملتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بتا تو یہ ہمارا ایسا کریم رب ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ شعبان المعظم کا یہ مبارک مہینہ جب آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے اندر اپنی خصوصی نوازشوں اور رحمت اور کرم کا معاملہ فرمانے والے ہیں، خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، یعنی شب برات آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مراحم خسروانہ کے ساتھ، اپنی تمام رحمتوں کے ساتھ، اپنی بے پناہ محبتوں کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف اجلال فرماتے ہیں، اور طلوع صادق تک یعنی صبح تک ہر بندے کے لیے ایک ندا لگائی جاتی ہے کوئی جو مجھ سے روزی میں برکت چاہتا ہے تو میں اسے روزی دوں، ہے کوئی جو مرض سے شفا چاہتا ہے تو میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنی گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو میں اسے بخش دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ یاد رکھیے میری ماؤں بہنوں، آپ اپنے بچوں کو جتنا چاہتے ہیں اس سے کہیں 100 گنا زیادہ اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اپنے بندوں کو۔ تو یہ محبت اور غایت ایسی ہے، ایسی غایت درجے کی محبت ہے، اگر اس کی آپ ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت پڑھیے، 5ویں پارے کی سب سے آخری آیت پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اے لوگوں، میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم کو عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ تو میں تو تمہارے اعمال کی قدر کرنے والا ہوں۔ وکان اللہ شاکرا علیما، ایسی قدر کرنے والا ہے، ایسی قدر کرنے والا ہے۔ راستے سے اگر کوئی پتھر بھی ہٹا رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بھی ایمان کا ایک درجہ فرماتے ہیں، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین اجر میں تمہیں دوں گا۔ حد یہ ہے کہ اپنی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی بیوی بناؤ سنگار کرتی ہے تو اس کے اپنے بناؤ سنگار کے اوپر اس کو ثواب ملے گا۔
گھر کے جو کام کاج کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، برتن دھوتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے امور خانہ داری کو خوش دلی سے انجام دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمل کے بدلے میں تم کو نیکی دوں گا۔ یہ تو اپنی ضرورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نوازشات کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور میں اپنا سجدہ کرتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی جوش میں آ جائے گی، ذرا اندازہ لگائیے اس بات کا۔ تو یہ جو شعبان المعظم کا جو مہینہ چل رہا ہے، یاد رکھیے اس میں گناہوں سے معافی مانگنے کا بہترین موقع ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ بات بہت ہی مصدقہ ہے اور بہت ہی مانی ہوئی ہے، تحقیق کی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ میں جب پیش ہو رہے ہیں تو وہ ایسا ویسا نہیں بلکہ ایسے ہی بول دیے، بلکہ ایک ایک لفظ حرف بحرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اور ہمارے نام اعمال لکھنے والے دو معزز فرشتے کرامن کاتبین اپنی پوری رپورٹ لے کر وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم گناہوں سے توبہ کر لیں گے تو ہمارا نام اعمال صاف ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں ہم کو آئندہ اسلامی زندگی گزارتے ہوئے زندگی پوری اپنی یعنی کہ زندگی تکمیل کرے تک ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو دیکھیے توبہ کرنے کا جو خاص طریقہ ہے، توبہ نام کس چیز کا ہے اور توبہ کا کیا آداب ہے، اس کو بھی آپ غور سے سن لیجیے۔ توبہ کے اصل معنی ہے لوٹنا، پلٹنا، یعنی نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف لوٹنا، اور نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف لوٹنا جیسا ہے ویسے ہی برائی سے اچھائی کی طرف لوٹنا، اور تقوی و طاعات اختیار کرنا، معاصی یعنی گناہوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کو اپنانا، یہ لوٹنا اسے کہتے ہیں۔ تو توبہ اس قسم کی توبہ ہونی چاہیے، اور یہ توبہ ہے تین چیزوں کے اجزاء کا، تین چیز ہیں اس کے اندر، تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں ہمارے کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سے کون سا گناہ ہو رہا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ کس قدر برا اور مذموم ہے اور کتنا خراب ہے، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جھوٹ سے توبہ کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں سب سے پہلے جس گناہ کے اوپر سزا کا اعلان کیا ہے وہ ہے جھوٹ۔ آپ پڑھیں گے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں جھوٹ ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں اگر قرآن میں ترتیب کے حساب سے ہم دیکھیں جائے تو جھوٹ کی سزا کا اعلان فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ اتنی خراب چیز ہے، الکذب ینقض الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے والے کے رزق میں برکت اڑ جاتی ہے، جھوٹ بولنے والا رزق کے لیے رزق کی تنگیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو 40 میل تک رحمت کے فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے جھوٹ سے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 40 میل دور تک اس سے ہو جاتے ہیں۔ تو جھوٹ اتنی خراب چیز ہے، جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ جھوٹ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس قدر خراب ہے، اس قدر مذموم ہے، اس قدر برا ہے۔ تو اب ہم کو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا، علم ہو گیا کہ جھوٹ کیا چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں جب ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور میں ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو جس طریقے سے کوئی ملزم کو پھانسی کی سزا اگر ہو جائے تو جیسے ہی اس کو یہ اطلاع ملے گی کہ تم کو پھانسی دی جانے والی ہے تو وہ اپنی جان کے ساتھ شدید محبت کی وجہ سے اپنے آپ کا یہ حال بنا لے گا کہ چہرہ اداس ہوگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اپنے کیے ہوئے پچھتاوا بھی ہوگا، اور ندامت کے لیے اپنا سر جھکایا ہوا ہوگا، اور ہمیشہ اپنی موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہوگا۔ تو یہ حال ہم جب اللہ سے توبہ کر رہے ہیں تو یہ حال بھی ہمارا ہونا چاہیے۔
پہلے علم ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد میں ایسا حال ہونا چاہیے، کیونکہ گناہوں پر سزا دینے والا خود ہمارا رب العالمین ہے، اور سزا بھی ایسی سخت کہ دوسرے لوگ تو سزا دے دے کے ختم کر دیتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا دوزخ کی ہے، وہ ابدی رہیں گی۔ اسی لیے سزا بھی سخت ہوگی، سزا دینے والا بھی بڑا قہار و جبار ہے، اسی لیے اس سے ڈر اور خوف کی کیفیت ہمارے دل و دماغ پہ، ہمارے اعضاء و جوارح پہ، ہمارے تمام جسم پر طاری ہونی چاہیے۔ یہ حال ہو گیا۔ اب پھر اس کے بعد میں تیسرا جز یہ ہے کہ جب ہم کسی گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو اس کا علم بھی ہو گیا اور اپنا حال بھی ہم توبہ کرنے والوں کا بنا لیے، لیکن دل میں ارادہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ وہ گناہ پھر سے نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر ارادہ نہیں ہے تو نہ آپ کو علم ہوا، نہ آپ کا حال بدلا، بلکہ آپ اپنے گناہ کے اوپر اصرار کرنے والوں میں شامل ہو گئے۔ اب پھر توبہ کریں گے، پھر جا کے گناہ کریں گے، یعنی دوبارہ توبہ کرنے کی چاہت تمہارے دل میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں اس گناہ کی لذت، اس گناہ کی مٹھاس، اس گناہ کی لذت تمہارے اندر، مزہ تمہارے اندر ہے، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ گناہ سے ایسی ہی نفرت ہونی چاہیے جس طریقے سے زہر سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، جس طریقے سے موذی جانور سے، سانپ سے جیسے نفرت ہوتی ہے، ویسے ہی گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، اور پھر دوبارہ اس کو نہیں کرنے کا ایسے ہی پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ میں مثال کے طور پر ابھی ہمارے ایک پہلے بیان میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے کوئی ایسی چیز کسی برتن کی کھا لیا جس کے اندر زہر ملا ہوا تھا، تو وہ غذا سے تو ہمیشہ پرہیز کرے گا ہی کرے گا اس قسم کی، لیکن اس کے استعمال میں جو تشتری یا پیالہ یا رکابی جو استعمال کی گئی، اس رکابی سے بھی برابر وہ نفرت کرے گا، کیونکہ یہ میری جان لینے کا باعث بننے والی تھی، یہ میری جان جانے کا ایک ذریعہ بننے والی تھی، اسی لیے میں اس سے بھی نفرت کروں گا۔ تو اسی طریقے سے ہم دوبارہ اس کو استعمال نہیں کرنے کا جیسا پختہ ارادہ ہمارے دل میں رکھتے، اسی طریقے سے آپ ہر گناہ سے جب توبہ کر رہے ہیں تو دوبارہ اس کو نہیں کرنے کا وہ ارادہ، وہ پختہ قصد، وہ پختہ عزم ہمارے دل میں رہنا چاہیے، تب ہماری توبہ مکمل ہوگی۔ تو یہ توبہ کے 3 اجزاء ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کس چیز سے کر رہے ہیں، پھر توبہ جب ہم کر رہے ہیں تو ہمارے مالک کے سامنے ہم کس قسم سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت ہی منت سماجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں آئندہ کبھی ہرگز وہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا پختہ ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ 3 اجزاء مکمل ہوئے۔ تو اسی طریقے سے رمضان آنے والا ہے۔ اب رمضان سے پہلے یہ جو شب برات جو آنے والی ہے، اس میں جب ہمارے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم توبہ کر کے جب اپنے آپ کو ہم پاک و صاف کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو پاک صاف کر دیں گے، اور آئندہ ہم کو اسلامی اعمال کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد بھی فرمائیں گے، تاکہ ہم پختہ ارادہ کر کے پھر اللہ کی فرما برداری میں جب ہم لگ جائیں گے تو انشاءاللہ آنے والا جو تجارت آخرت کا جو سیزن ہے، جس طریقے سے کوئی بھی شادیوں کا سیزن ہو تو آپ دیکھتے ہیں بازاروں کی رونق کچھ الگ ہی بدل جاتی ہے۔ جو چیزیں شادی میں استعمال ہونے والی ہیں وہ بازاروں میں ہر طرف آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی، کیونکہ تاجر اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ سیزن کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ساری چیزیں پہلے ہی اپنے گودام میں اسٹاک کر لیتے ہیں، تاکہ وہ سیزن آتے ہی اس کو فروخت کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے تجارت آخرت کا جو سیزن ہے وہ ہے رمضان المبارک، اور اس میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ جب ایسا مبارک سیزن آ رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب، اس کی نوازشات بارش کی طرح برسنے والی رہیں گی، تو اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، عبادتوں کے لیے مکمل تیار ہو کر، رمضان کے اندر ہم اپنے ٹائم ٹیبل بنا لیں، اپنے وقت کی ایک ترتیب دے لیں کہ فلانے وقت سے فلانے وقت تک ہم فلانا کام کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا قرآن کی تلاوت میں گزرے گا، اللہ کے حضور میں نوافل پڑھنے میں، فرائض پڑھنے میں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں ہمارا وقت گزرے گا۔ تو کس طریقے
طریقے سے ہم اپنے وقت کو بچاتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، اسی کی تیاری ابھی سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔ بلکہ جب آپ رمضان آ جائے گا تو رمضان کے اندر آپ جو ہے سحری سے پہلے اٹھیں، اور سحری کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت تہجد کی نماز ضرور پڑھ لیں۔ یہ بہت آسان ہے، سحری کرنے تو کیسے بھی اٹھتے ہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو ہم کو چاہیے کہ ذرا اس سے پہلے وضو بنا کر 2 رکعت تہجد کی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کی، اپنے تمام اعزاء و اقربا کی بخشش کی، اور آئندہ ہماری اسلامی طریقے پر زندگی گزرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق کو مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد میں سحری کریں تو اللہ تعالیٰ اس سحری میں کتنا نور عطا فرمائیں گے، اور پھر وہ غذا کھانے کے بعد میں ہمارے اندر کتنی روحانیت پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد میں تمام فرائض کو بلا کسی کم و کے زیادتی کے، یعنی کہ 5 نمازیں تو ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ ابھی سے ہی اس کی پوری پریکٹس شروع ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی ہماری نماز قضا نہ ہو، کوئی بھی ہماری نماز چھوٹنے نہ پائے۔ ترک الصلاۃ، اللہ کے جو برگزیدہ بندے تھے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑنے والا ہے، بے نمازی ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ بولتے تھے آپ۔ اور بے نمازی اور خنزیر ایک جگہ ہے، بے نمازی یا کتا ایک جگہ ہے، تو تم کتے کو ترجیح دو، بے نمازی کو ترجیح مت دو۔ یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز چھوڑنے والے نہ بنیں، بلکہ نماز کے اوپر پابندی کے ساتھ مداومت کرنے والے بنیں، پابندی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنیں۔ ساتھ ہی ساتھ میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ یہ جو شب برات آ رہی ہے، اس میں آپ جب جاگ کر عبادت کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ 13، 14، 15 کو روزے رہنے کا اہتمام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں روزے جو یعنی کہ رمضان المبارک نے بلکہ شعبان المعظم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رہتے تھے، تو آپ روزے رہنے کا اہتمام کیجئے، اور خاص طور سے 13، 14، 15 شب کو 15ویں تاریخ کو آپ روزہ رکھیے، اور جب 15ویں شب آ جائے تو افطار کے بعد میں تھوڑی ہلکی سی غذا کھا لینے کے بعد آپ اپنے نوافل اور اپنے فرائض اور نوافل انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے آپ جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اگر آپ سے عبادت نہیں ہو سک رہی ہے، اب طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو آپ خدارہ سو جائیے اور فجر کو ٹائم پر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیے۔ جاگنا ہے بلکہ یہ جو ہوا کھڑا ہوا ہے کہ اس شب برات میں جاگنا لازم نہیں ہے، جاگنا فرض نہیں ہے، جاگنا واجب نہیں ہے۔ اگر آپ جاگیں گے تو ثواب ملے گا عبادت کرتے ہوئے، لیکن اگر آپ عبادت نہیں کرتے ہوئے گپ شپ کرتے ہوئے اگر جاگ رہے ہیں، یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا کسی قسم کے سیریلز دیکھتے ہوئے یا کوئی ایسی باتیں کرتے ہوئے رات کو گزار رہے ہیں، تو ایسا جاگنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے ہوئے اگر جاگ رہے ہیں تو وہ چیز آپ کی جاگنے میں عبادت میں شمار ہوگی اور اس کا ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا جاگتے ہوئے رات گزاریں گے اور عین فجر سے قبل سو جائیں گے اور فجر کی نماز آپ چھوڑ دیں گے جو کہ فرض ہے، تو یاد رکھیے آپ کے بلکہ ثواب ملنے کے بجائے آپ کو بہت زیادہ عذاب ہوگا اس کا۔ اسی لیے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیے، اور اپنی زندگی کے جو لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں اس کا خوب بھرپور استعمال کیجیے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کیونکہ جو مر جانے کے بعد میں جب اس کو بتایا جائے گا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مہلت مانگے گا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں دنیا میں جاؤں اور سبحان اللہ کہہ کر پھر واپس آ جاؤں۔ تو یعنی اتنی مہلت اللہ سے مانگے گا جو یہاں سے اس دنیا سے گزر جاتا ہے وہ تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اب تمہارا وقت مکمل ہو چکا، تمہیں مہلت دی جا چکی تھی لیکن تم نے اس مہلت کا استعمال نہیں کیا، تم نے ہماری نوازشات کا، تم نے ہمارے کرم کا بھرپور استعمال نہیں کیا، تم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا۔ آپ والعصر کا سورہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کی تمام انسانیت یعنی کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیوں؟ اپنی عمر کو ضائع کرنے کی وجہ سے،
ٹائم پاس جو بولتے ہیں نا، چار مل کے بیٹھے تو ٹائم پاس کریں گے بھائی، چلو آؤ تھوڑا سا ٹائم گزاریں گے بھائی، چلو بھائی تھوڑا سا بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، ٹائم گزاریں گے بھائی، یہ ٹائم گزارنے کی چیز نہیں ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، تو وہاں پر جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ کو کہا گیا کہ ذرا آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، تو آپ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد میں تمام لوگوں سے بولے کہ اے لوگوں، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ فرمائیے۔ تو بولے کہ اگر اس مردے کو اللہ تبارک و تعالی زندہ کر دے تو اس کی کیا طبیعت کیا چاہے گی، وہ کیا کرنا چاہے گا؟ تو سب نے کہا کہ بھائی خوب نمازیں پڑھے گا، خوب تلاوت کرے گا، خوب صدقہ و خیرات کرے گا، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیک کاموں میں لگا ہوا رہے گا، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے گا کہ بھائی مرنے کے بعد میں دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے دیے، اب تو میں بالکل پورے اللہ کے ہی کام کروں گا بلکہ بتائیں گا۔ بولے کہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اتنا ہی کہا، بس اتنی ہی بات سمجھ جاؤ، اس کا وقت ختم ہو گیا، تمہارا وقت باقی ہے۔ یہ بات کو سمجھ جاؤ، کیونکہ اس کا وقت تو اب ختم ہو گیا، اب تمہارا وقت چل رہا ہے، تم اس وقت کو سمجھ جاؤ۔ تو یہ جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، یہ ہماری زندگی کے لمحات دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو زندگی کے لمحات ہیں، اس کی قدر کیجئے۔ آج ہمارے اعضاء بالکل طاقتور ہے، توانا ہے، ہم آنکھ سے جو چاہے دیکھ سک رہے ہیں، ہاتھ سے جو چاہے پکڑ سک رہے ہیں، پیر سے جہاں چاہے اٹھ کے جا سک رہے ہیں، ہم دل میں جو آیا کر سک رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے جب ہمارے آنکھ کو برابر نہیں دکھے گا، جب ہمارے منہ میں دانت ہلتے رہیں گے، جب ہمارے پیر چلنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری صحت بیماری میں بدل جائے گی، ہماری زندگی موت سے بہت قریب ہو جائے گی، موت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بس اب مرنا ہی ہے، اس وقت پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ لوگوں سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے ہوشیار اور دانا اور عقل مند تو ہم اس کو ہی سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ پیسے والا، فضل والا، جس کے پاس زیادہ اسباب عیش ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہوشیار وہ نہیں ہے، عقل مند ہوشیار تو وہ ہے جو ما بعد الموت، موت کے بعد کی زندگی کی جو تیاری کرتا ہے، میری نظر میں وہ ہوشیار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے بعد والی زندگی کی جو تیاری کرتے ہیں، موت کے بعد والی زندگی کی جو فکر کرتے ہیں، موت کے بعد والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کا جو ارادہ رکھتے ہیں، وہ ابھی سے اس کی تیاری کرتے ہیں، یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ وقت ہمارا جو چل رہا ہے، یہ شعبان کا جو مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں سے جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں سے جب توبہ کرتے ہیں تو اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارش کو روک لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وجہ دریافت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں ہمارا ایک ایسا شخص ہے، ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم اپنی بارش کو ہم نے اپنی روک لیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے وہ بتا دیجئے، میں جا کے کہتا ہوں اس کو کہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال سے ہم نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اب ہم تمہارے سامنے بتا کر اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتے۔ تو پھر اللہ کیسے معلوم ہوگا مجھے کہ میں کس کو بولوں، کیسے میری آواز پہنچے گی؟ تو موسیٰ پکارنا تمہارا کام ہے کہ اے وہ بندے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تیری وجہ سے اس پوری قوم کے لیے بارش روک چکے ہیں، تو ہماری قوم سے الگ ہو جا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنی رحمت کی بارش برسا دے گا۔ تو آپ اعلان کر دیجئے، بس آپ کا کام اعلان کر دینا ہے، آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو بس اللہ کے رسول، اللہ کے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور ساری قوم کو جمع کیے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اے وہ شخص
جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، ہماری قوم سے تو الگ ہو جا، تیرے ایک کی وجہ سے، تیرے ایک گناہوں کی وجہ سے ساری قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارش کو روک لیا ہے، تو خدا را سب کے اوپر رحم کرتے ہوئے تو ہماری قوم سے جدا ہو جا۔ اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنا شروع ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم میں سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ ہوا یہ تھا کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز لگائی اور اس بندے تک وہ آواز پہنچ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر توبہ کرنا شروع کر دیا، اے اللہ 40 سال سے تو نے میرے گناہوں کو چھپایا، آج جب یہ ایسا عالم ہے ساری قوم کے سامنے آپ مجھے یعنی کہ میرے عیبوں کے اوپر سے پردہ ہٹا لے رہے ہیں اور ساری قوم کے سامنے مجھے میرا اظہار فرما دے رہے ہیں، اے اللہ میرے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، میرے عیبوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال دے۔ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا اور توبہ کیا، اور آنکھ سے آنسو گرے، اور ادھر آنسو گرے ادھر بارش شروع ہو گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم سے کوئی بھی ایک بندہ باہر نہیں نکلا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہو گئی۔ پھر گئے طور پہ اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اے اللہ آپ کے کہنے پہ میں تو کہہ دیا، لیکن قوم سے کوئی بھی ایک بھی بندہ باہر نہیں نکلا، لیکن آپ کی بارش میں نازل ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جس بندے سے ہم کو شکایت تھی وہ شکایت ہم کو دور ہو گئی، بس وہ ہم سے توبہ کر لیا اور ہم اپنی بارش تمہارے لیے نازل کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مبارک بندے کو بتا دیجئے تاکہ میں بھی اس سے مل جاؤں، کس کی توبہ کو آپ نے قبول کر لیا ہے۔ تو اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا تو ہم نے اس کے عیبوں کو چھپایا، اب وہ تائب ہو کر ہماری فرمانبرداری کی طرف آ گیا تو ہم تم کو بتا کے پھر اس کو ذلیل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جاؤ، ہم نے ہماری بارش نہیں روکی، تمہاری قوم کے لیے ہماری بارش ہے۔ تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے زیادہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہہ رہے ہیں، تمام کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا تواب ہے، گناہوں توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کے تواب اور غفار کی دلیل اب یہ جو رات آ رہی ہے اس کی دلیل ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت کی شفاعت کرتا ہے، امت کی بخشش فرماتا ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں کی بخشش اس رات میں ہو جاتی ہے۔ تو ایک بکری کے بالوں کو ہم نہیں گن سکتے۔ اس وقت عرب میں حجاز میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بکریوں کا ہی کاروبار تھا، بکریاں ہی بکریاں تھیں ان کے پاس۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوا بھیجا کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی مقدار کے برابر ہم گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں اس رات میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے حد و حساب گن ہی نہیں سکتے اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ لیکن ایسی بخشش کے وقت میں بھی اگر ہم نہیں جاگے، ایسی بخشش کے وقت میں بھی ہم اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگے، ایسی بخشش کے وقت بھی ہم غافل رہ گئے اور اپنے گناہوں پر برابر قائم رہ گئے، تو آئندہ نہیں معلوم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع ہم کو دے گا یا نہیں دے گا۔ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ہم آئندہ سال اس دنیا میں جئیں گے یا مریں گے، کیونکہ حال ہی میں کچھ ایسا 2 سال سے عرصہ چل رہا تھا کہ موت کا تو یعنی کہ ایک معلوم عرف عام میں اگر کہا جائے تو موت کا بھی ایک فیشن چل رہا تھا، ہر گلی گلی کیا بولتے ڈولا اٹھ رہا تھا، ہر گلی گلی ڈولا اٹھ رہا تھا۔ تو یہ نہیں معلوم آئندہ سال ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیں یا نہ دیں، تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس موقع ہی کوئی غنیمت سمجھتے ہوئے ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، اور رمضان کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ رمضان میں پورا مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی ایک بارش کا ایک مسلسل سلسلہ رہتا ہے۔ یہ تو شب برات کی ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا ہے، لیکن رمضان کی ہر رات میں یہ معمول رہتا ہے۔ تو وہ ایسا مبارک سیزن آ رہا ہے تو اس کی تیاری کے لیے توبہ کر کے ابھی سے ہی پریپریشن شروع ہو جانا، ابھی سے ہی تیاری شروع ہو جانا چاہیے اس کی، کہ ہم اس رمضان کو اچھی طریقے سے گزاریں گے۔ اور رمضان میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ایک نیکی کرے تو 700 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن گناہ کرے تو ایک ہی۔ بھئی اللہ کی رحمت ہے، گناہ کرے تو ایک ہی لکھتا ہوگا، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ ایسے بہترین موقع کے اوپر بھی گناہ کا سوچ رہے ہیں آپ، ایسے بہترین موقع کے اوپر بھی گناہ کا جذبہ اندر رہ رہا،
یہ کتنی خراب بات ہے۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو بے انتہا چاہتے ہیں تو اپنی شفقت، اپنی محبت ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن اولاد کا بھی تو احترام ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ شفیق ہیں، ماں باپ بے انتہا چاہنے والے ہیں تو روزانہ بدتمیزی ہوتی کیا ان کے ساتھ؟ کبھی کبھار ایسا ہوا تو ماں باپ شفقت کی طرف سے معاف کر دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی محبت سے بھی 100 درجے زیادہ چاہنے والا ہے، اور اس کی رحمتوں کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، اس کی برکتوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی وسعتوں کا تو کوئی گمان ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ساتھ ساتھ جیسا وہ رحیم ہے، جیسا وہ رحمان ہے، جیسا وہ تواب ہے، جیسا وہ غفار ہے، ویسے ہی وہ قہار ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس چیزوں کو بھی ہم نظر میں رکھنا۔ شیطان ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ کہتے جاتا روزانہ گناہ کراتے جاتا، یہ کہتے جاتا روزانہ گناہ کراتے جاتا۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا، اور اگر وہ اور گناہ کرتے رہتا ہے تو وہ سیاہ دھبا اور ایک لگ جاتا، ایسے ہی گناہ کرتے 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 سارا دل سیاہ ہو جاتا۔ اب جب دل سیاہ ہو جاتا تو کوئی بات خیر کی اس دل میں جاتی ہی نہیں اندر۔ اور ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ہم نے ان کے کانوں پہ، ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہوتی اب، کیوں؟ دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب یہ دل کو دھونے کا موسم چل رہا، یہ جو دل کالا ہو گیا تھا گناہوں سے، اب اس کو صاف کرنے کا موسم چل رہا ہے اپنے توبہ کر کے، اور توبہ سے صاف ہو جاتا، توبہ سے صاف ہو جاتا۔ اور توبہ کر رہے ہیں تو کسی ایک گناہ سے نہیں کرنا، آج سے نماز نہیں چھوڑوں گی، آج سے نماز نہیں چھوڑوں گا، بس باقی کے سب کام کروں گا، نہیں، ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے، ان تمام کاموں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول جس سے خوش ہوتے ہیں وہ ہر کام کرنے کے لیے میں آج سے ارادہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ قلب بالکل صاف ہوگا اور اس میں انوار و تجلیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کے اس کے اندر آئیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہماری زندگی اسلامی زندگی بنے گی، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بنیں گے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اللہ تم کو کتنا چاہتا ہے، اللہ کے پاس تمہارا کیا مقام ہے، یہ دیکھنا اگر تم کو ہے تو تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہاری نظر میں اللہ کا کیا مقام ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کتنا زیادہ چاہتے ہو۔ تم ہر کام کرنے سے پہلے کیا اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہو؟ تم کوئی چیز کھانے سے پہلے حلال یا حرام کے بارے میں سوچتے ہو؟ تم کوئی چیز بولنے سے پہلے اس الفاظ کو تولتے ہو کہ اس میں کہاں ناراضگی والے اور کہاں خوشی والے جملے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی؟ یہ تم سوچتے ہو؟ یہ سارے کام اگر ہیں تو تم اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ اب تم اللہ کو چاہنے والے ہیں تو پھر معلوم یہ ہوا جو میری طرف ایک بارش بڑھے گا میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا، جو میری طرف ایک قدم بڑھے گا میں 10 قدم اس کے آگے رہوں گا، تم ذرا قریب آئیں گے تو تم چل کے آئیں گے تو میں دوڑ کے تمہارے قریب آؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہمارے اندر آ جائے گی۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اس جو مبارک ایام جو چل رہے ہیں شعبان المعظم کے، اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، اور شب برات کو جس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کو جاگنا مطلوب ہے ویسے جاگ کر ہم اللہ کی عبادتیں کریں، کسی قسم کے گناہ میں ملوث خود بھی نہ ہو اور دوسروں کو بھی نہ کریں، اور ساتھ ساتھ توبہ کر کر آئندہ سے تمام گناہوں سے پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ سے ہرگز کوئی گناہ کے کام نہیں کریں گے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور آئندہ جو ہم یہ رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام روزے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے پورے مہینے کی، اور پھر اس کے بعد میں اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعائیں کریں اور پورا اہتمام کریں کہ ہم سے کوئی گناہ کا کام آئندہ سے سرزد نہ ہو، اور ہر وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے کرائے جو اس کو راضی کرنے والا ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔